السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی فعلی سنتوں میں سے ایک سنت کی وضاحت کی گئی تھی کہ نماز میں رفع الیدین کا حکم اور اس کے مقامات، کہاں کہاں رفع الیدین کیا جائے اور کیوں کرنا چاہیے رفع الیدین، ان سب کے جوابات گزشتہ درس میں آئے ہیں، اور اسی نماز کی فعلی سنتوں میں سے آج ایک مسئلے کی وضاحت کی جائے گی، اور ضروری بھی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مکلف کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا ہے، تمام پیغمبروں کے بھیجنے کا یہی مقصد تھا کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو رہنے سہنے، زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت کرنے کے طور طریقے سکھائیں۔ ہر نبی نے اپنے دور میں یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فریضے کو بحسن و خوبی انجام دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے۔ اگر ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ ہماری عمر گزر جائے، ہم بوڑھے ہو جائیں، مر جائیں، اگر ہم نے نماز نبوی نہیں سیکھی تو اس کے ہم گنہگار بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ بھی ہوگی۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھتے تھے، اور بعض صحابہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا سب سے بہتر طریقہ معلوم ہے، فلاں مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے سب سے اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے سیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز غلط ہو رہی ہے یا نہیں۔ کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے گئے طریقے کو صحابہ نے جو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، اس طریقے سے سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھیں، سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کچھ لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں نماز کے اندر، کچھ لوگ ناف کے اوپر یعنی سینے سے نیچے پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ یعنی تین مقامات ہیں، لوگ تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک پر عمل کرتے ہیں۔ اس میں درست کیا ہے؟ کہاں ہمیں ہاتھ باندھنا چاہیے؟ کیا ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں جب ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہوں، یا ناف سے اوپر یعنی سینے کے نیچے یا سینے پر؟ اس کا سیدھا جواب آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے گزری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی فعلی سنتوں کے سلسلے میں، وہ حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور آپ کو گزشتہ درس میں بتایا گیا تھا کہ دو صحابی ہیں، ایک حضرت وائل بن حجر ہیں، ایک حضرت مالک بن حویرث۔ یہ دونوں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کی نماز اور آخر کی نماز
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نماز کی کیفیت کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں حضرت وائل بن حجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اسی طرح سے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہے، یہ سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضرت وائل بن حجر 9 میں بھی آئے اور 10 میں بھی آئے۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر وضع علی صدرہ، صدر معنی عربی میں سینہ ہوتا ہے، سینے پر رکھا۔ یہ حصہ اتنا جو ہے اس کو چیسٹ اور سینہ کہا جاتا ہے، اسے عربی میں صدر کہتے ہیں۔ وضع علی صدرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حدیث کہاں کی ہے؟ صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر 479، 479، صحیح ابن خزیمہ کی روایت، وضع علی صدرہ۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح بخاری سے دلیل دیجیے، صحیح بخاری سے دلیل چاہیے۔ کیوں صحیح بخاری سے چاہیے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بہترین اور اوتھینٹک اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم۔ اگر صحیح بخاری میں دلیل مل جائے تو کیا اپنا طریقہ بدل لیں گے ایسے لوگ؟ سوال ہے، صحیح بخاری میں اگر دلیل مل جائے تو کیا اپنا طریقہ بدل لیں گے یا خالی پریشان کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں؟ تو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بتانا علماء کرام کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی نماز کو درست کرنا میرا آپ کا سب کا کام ہے، کیونکہ نماز وہی قبول ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اس لیے یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں، سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت کہاں ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں وضع علی صدرہ، آپ نے داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور رکھ کر کے سینے پر رکھا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ، ہم لوگ بولتے ہیں ہاتھ باندھنا، باندھا باندھ کر کے سینے پر رکھا۔ حدیث کی ایک کتاب میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت تو وائل بن حجر کی ہے۔ اب یہ نہ کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر کی نماز ہے، آپ کو کمزوری آ گئی تو ہاتھ باندھتے 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 نیچے سرک آیا ہے نا۔ یہ آخری عمر کی نماز نقل کر رہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ۔ یہ جب بتایا جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت تو کہتے نہیں، شروع میں ایسا کرتے تھے، آخری میں آپ پیٹ پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیے تھے۔ کیوں؟ تھوڑا سا پیٹ بڑھ گیا تھا بولتے ہیں۔ پیٹ پر ہاتھ باندھنا آسان ہے یا سینے پر ہاتھ باندھنا آسان ہے؟ اگر انسان کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو بھی پیٹ پر اگر ہاتھ باندھے گا، پہلے تو اللہ کے رسول نے باندھا ہی نہیں، پیٹ پر ہاتھ رکھا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق میں ایک صحابی نے اپنا کپڑا اٹھا کے بتایا، کہا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو 2 پتھر تھے، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے پیٹ پر 2 پتھر بدھے اس کا پیٹ نکلا رہے گا؟ جس کے پیٹ پر 2 پتھر بدھے ہوں اس کا پیٹ نکلا رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فٹنس والا کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں اتنا احتیاط برتنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ نکل سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر یہ سب جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہ بڑھاپے کے عالم کی نماز ہے، یہ موٹاپے کی وجہ سے ہو گیا، جسم بھاری ہو گیا، ایسا ہو گیا، کتنا بھاری ہو گیا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر نہیں سکتے تھے؟ نہیں۔ ہاں، گھٹنوں میں درد آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایک مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوٹ پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، وہ روایت موجود ہے، لیکن اتنا بھاری نہیں ہو گیا تھا کہ آپ کا ہاتھ آپ کے سینے پر نہ ٹکتا ہو۔ تو اس مغالطے میں آپ نہ رہیں، پہلے اس سے نکلیے۔ تو صحیح ابن خزیمہ کی روایت کے علاوہ، وائل بن حجر کی روایت کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 740، ادھر 479 صحیح ابن خزیمہ کی روایت۔
یہ صحیح بخاری کی کتاب. اب آپ صحیح بخاری میں کتاب الصلاح نماز کے چیپٹر میں حدیث نہیں ڈھونڈنا. امام بخاری کو بھی اللہ نے کیا دماغ دیا تھا, کتاب الاذان میں لے کر کے آئے ہیں. یہ کتاب الاذان ہے, یہ کتاب الصلاح نہیں ہے. کتاب الاذان میں لے کر کے امام بخاری آئے. اب تلاشو آپ کتاب الصلاح میں حدیث, پوری کتاب الصلاح چھان مارتے کہتے صحیح بخاری میں حدیث ہی نہیں ملی. تو ایسے لوگوں کو بخار آتا ہے, بخاری نہیں آتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 740 نمبر کی حدیث میں لے کے آئے حدیث. سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہر آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ذرا پر رکھے. ذرا کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک کے حصے کو کہا جاتا ہے. یہ جو پورا حصہ ہے اسے ذرا کہتے ہیں. کچھ ہمارے بھائی ہیں ذرا کا معنی بازو کرتے ہیں, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا پکڑتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا, ہاتھ پکڑنے کا غلط طریقہ ہے. یہاں پکڑتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ایسا رکھیے آپ اپنے ہاتھ کو, صحیح بخاری کی روایت پر اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو اس کو ذرا کہا جاتا ہے, ذرا پر. تو ذرا کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک کے حصے کو کہا جاتا ہے. عربی میں یہاں سے لے کر یہاں تک کے حصے کو ید کہا جاتا ہے, ہینڈ. یہ پورا یہاں سے تک ہوتا ہے. لیکن اس میں جب حدیث ہم پڑھتے ہیں تو الگ الگ حصے کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذرا کہا ہے, کوہنی کے سرے سے لے کے درمیانی انگلی کے سرے تک, یہاں تک کہیں بھی آپ. تو ذرا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اس پورے حصے پر ہاتھ رکھنے سے آپ اگر کھڑے ہو کر کے اس کا تجربہ کریں تو وہ سینے پر ہی آئے گا. ناک رگڑ کے مر جاؤ گے, پیٹ پہ کبھی نہیں جائے گا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر صحیح بخاری کی روایت پر آدمی عمل کر لے تو یہاں تلاشنا ہی نہیں ہے کہ سینے پر رکھوں یا کہاں رکھوں. آپ ایسا ہاتھ باندھنے کا صرف طریقہ درست کر لو. کوئی چھوٹا بچہ ادھر آ بیٹھا, ادھر ٹھہرو, ایسا جیسا میں نے ابھی بتایا ایسا ہاتھ باندھو آپ یہاں اور ادھر لے کے آؤ. بس یہ حصہ دیکھیے بچے کا سینہ ہے یہ, اور یہ اتنا پیٹ ہے, اور یہ پھر ناف کا حصہ ہے. تو یہ بچہ جو ہے کھڑا ہے, ابھی اس کا ہاتھ کہاں پر ہے؟ یہ سینے پر ہی ہے, یہ سینے پر ہے. ذرا پر جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو خود بخود سینے پر جائے گا وہ. یہ صحیح بخاری کی روایت پر عمل کریں گے. یعنی بعض لوگ روایت کلام کرتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت پر ذرا کلام ہے. تو اگر کلام ہے تو صحیح بخاری والی روایت پر آؤ. یہاں آپ آئیے, ادھر ٹھہرو, ادھر ٹھہرو. اب اگر اس بچے کو کہا جائے کہ اپنا ہاتھ پیٹ پر لے جاؤ, پیٹ پہ لے جاؤ, پیٹ پہ لے جاؤ, تو یہ ہٹ رہا ہے نا, یہ حصہ ہٹ جا رہا ہے فوراً. یا تو بچہ جھکے, یہاں رکھ کے پیٹ پہ لے جاؤ, رکھ کے. اب یہ بچہ جھک گیا تو قیام کی حالت رہ گئی, یہ رکوع میں آ گیا. یہ قیام کی حالت ختم ہو گئی. یہاں پر ہمیں قیام میں رہنا ہے. قیام کرو, سیدھا ٹھہرو. قیام کی حالت میں ہے یہ بچہ ابھی, ہے نا. تب اس کا ہاتھ سینے پر رہے گا. اور اگر پیٹ پر لے جانا چاہے گا تو اسی لیے شیخ البانی کہتے ہیں ناک رگڑ کے مر جاؤ گے, پیٹ پر نہیں جائے گا. قیام کی حالت خراب ہوگی تبھی جائے گا, تب آپ کو جھکنا پڑے گا ایسا. اور یہ قیام نہیں ہے, یہ انحنا ہے. نماز خراب ہو جائے گی آپ کی. تو جو لوگ پیٹ پر لے جاتے ہیں طریقے پر عمل کر کے, پوری نماز خراب, رکعت خراب تو نماز خراب. بیٹھو, جزاک اللہ خیر. تو یہ ہے ذرا والی روایت, صحیح بخاری کتاب الاذان 740 نمبر کی حدیث ہے. تو اس پورے حصے پر ہاتھ رکھنے سے یہ تطبیقی پریکٹیکلی طور پر بتایا گیا کہ ہاتھ سینے پر ہی آئے گا, اور اگر آپ پیٹ پر لے جائیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا. اس روایت کی وضاحت مزید دوسری روایت سے ہوتی ہے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے. ابو داؤد کی روایت 727 اور نسائی کی روایت 490. یہ روایت کے نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں, اور کسی کو بتانے کی ضرورت پڑے تو اس سے مدد لے کر کے آپ صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا سنن نسائی, سنن ابو داؤد کی کتابیں نکال کر کے حدیث نمبر نیٹ پر مار کر کے آپ بتا سکتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت کلائی, یہ پشت ہے, یہ اندرونی حصہ ہے, یہ پشت یعنی اوپر کا حصہ,
कलाई और साइद पर रखा। साइद का इतलाक कोहनी से हथेली तक के हिस्से पर होता है, ये है साइद। ठीक है, ये साइद यहां पर रखेंगे तो यहां खुद ब खुद जाएगा। हथेली को कहां रखा? साइद इसको कहते हैं, कोहनी से तक के इस हिस्से को साइद, यहां से यहां तक के हिस्से को ज़िरा कहा जाता है, ज़िरा। और ये जो गट्टा है इसको रुस्ग कहा जाता है, कलाई, इसको रुस्ग कहा जाता है अरबी के अंदर, रिश्त जिसे आप कहते हैं। तो साइद का इतलाक कोहनी से हथेली तक के हिस्से पर होता है। और इन्हीं दोनों रिवायतों की वजह से अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस कैफियत पर अमल करने से लाजिमी तौर पर हाथ सीने पर ही आएगा। अगर यकीन नहीं होता है तो तजर्बा करके देख लो, यकीन नहीं होता है तो तजर्बा करके देख लो। मिशकातुल मसाबी की जब तहकीक की शेख अलबानी ने तो ये नोट चढ़ाया है वहां पर। अबू दाऊद में जो रिवायत नाफ वाली आती है उसका क्या जवाब देंगे? यानी आप पूछेंगे मौलाना नाफ वाली रिवायत, हम पूरी जिंदगी नाफ पर हाथ रख करके नमाज पढ़ते रहे, तो उसका क्या जवाब है? तो वो रिवायत अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। नाफ पर हाथ बांधने वाली जो रिवायत आई है उसके अंदर एक रावी है जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन इसहाक कूफी। इनकी वजह से वो रिवायत ज़ईफ है, यानी नाकाबिले एतबार है, कमजोर है। इस पर जरह खुद इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबू दाऊद के अंदर की है। इमाम अबू दाऊद ने खुद ही जरह की है इस रावी हदीस पर। और एक दूसरे रावी हैं जिनका नाम है ज़ियाद बिन ज़ैद, ये मजहूल है। मजहूल किसको कहा जाता है? अननोन पर्सन, जिसे जाना ना जाता हो, अजनबी आदमी बीच में सनद के अंदर आ गया है। मुहद्दिसीन सनद को खंगालते हैं, पूरी जो चैन है, जंजीर है, एक एक को परखते हैं, हर एक के बारे में उनका बायोग्राफी निकालते हैं। ये मुतकिन है, ये सिका है या नहीं है, ज़ईफ है, कमजोर है, कैसा है, सब तलाश करके उसके बाद उस पर सही का या हसन का या ज़ईफ का हुक्म लगाते हैं। तो सुनन अबू दाऊद के अंदर जो नाफ वाली रिवायत है वो रिवायत दो रावियों की वजह से ज़ईफ है। अबू दाऊद की हदीस नंबर 756 है वो, जिसके अंदर ये रिवायत नाफ वाली है। एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन इसहाक कूफी, कूफा के रहने वाले, वैसे ही एतमाद खत्म हो गया। और दूसरे रावी है ज़ियाद बिन ज़ैद, ये अननोन पर्सन है, इस वजह से रिवायत ज़ईफ। सही और ज़ईफ में जब टकराव हो जाए तो किस पर अमल करेंगे आप? हर अक्लमंद यही कहेगा सही चीज पर हम अमल करेंगे। तो अकल है तो इसको ले लो, जो कमजोर है उसको क्या करना चाहिए? अकलमंदी का सबूत देते हुए छोड़ देना चाहिए। तो हाथ कहाँ का बांधना है? नाक पर या पेट पर? सीने पर हाथ बांधना है, आपको सीने पर रखना है हाथ बांधने के बाद। इसी तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के किसी नुस्खे में हजरत वाइल बिन हुज्र की रिवायत में तहत सुर्रा का लफ्ज आया है। तहता माने नीचे, असुर्रा माने बेली बटन जो होता है, बॉम्बे आपका नाफ, उससे नीचे नीचे वाले जगह पर हाथ बांधिए। लेकिन इल्मे हदीस का इत्तेफाक है कि ये कातिब की गलती है, नाफ के नीचे वाली जो रिवायत है तहत सुर्रा। अल्लामा मोहम्मद हयात सिंधी लिखते हैं, यानी ये कातिब की गलती, इसकी दलील क्या है? लोग पूछते हैं आपके कहने से हो जाएगा क्या? इसकी दलील है भाई, बगैर तहकीक के कोई बात नहीं की जाती है। अल्लामा मोहम्मद हयात सिंधी रहमहुल्लाह कहते हैं, मैंने मुसन्नफ के सही नुस्खे का मुताला किया, उस हदीस को इस सनद के साथ देखा है, लेकिन उसमें तहत सुर्रा के अल्फाज कहीं मज़कूर नहीं है। यानी मैच किया उन्होंने, मिलाया, कहीं भी सही नुस्खा जो है ऑथेंटिक नुस्खा उससे और इस नुस्खे को जिसके अंदर कातिब की गलती हुई है, दोनों को मैच किया तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं सही नुस्खे के अंदर तहत सुर्रा यानी नाक से नीचे हाथ बांधने की रिवायत को कहीं भी नहीं पाया है। ये फतहुल गफूर फी वज़इल ऐदी अला सुदूर के सफ़ा नंबर 35 से लेकर के 47 तक के मुताले का एक खुलासा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द 4 सफ़ा नंबर 316 में, और इमाम बैहक़ी और दाराक़ुतनी ने इसी सनद से इस रिवायत को नकल किया है, लेकिन उनमें से किसी के यहाँ ये इजाफा मौजूद नहीं है कि हाथ नाफ के नीचे भी बांधा जा सकता है। तो जो खुलासा है वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ जो बांधते थे
اس کا 3 طریقہ، یا تو آپ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھیں، یا ایسا کر کے رکھیں، یا ایسا کر کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، اس سے اجتناب کیجیے۔ اب رکھنا کہاں ہے؟ صحیح ابن خزیمہ والی روایت بات تو لیا، ایک آدمی بولتا ہے کہ بھائی تم ناف کے نیچے باندھتے ہو، پیٹ پر باندھتے ہو، کوئی سینے پر باندھتا ہے، میں یہاں گردن میں باندھ لوں گا، کیا کرو گے؟ نہیں، من مرضی کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، جبریل امین کو زمین پر بھیج کر کے نماز کا وقت اور طریقہ دونوں سکھایا ہے، دونوں سکھایا ہے۔ نماز ایک توقیفی عبادت، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے اس کے اندر آپ۔ تو اللہ رب العالمین نے جو طریقہ سکھایا، جو وقت بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طریقے پر ہمیں اسی وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، مسلک میں بہ کر کے اس امام کے پیچھے اس امام کے پیچھے، مدینے والے امام کے پیچھے رہو۔ امام الانبیاء جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہاتھ تو آپ نے باندھ لیا، رکھیں گے کہاں؟ صحیح ابن خزیمہ کی روایت پر اگر عمل کر رہے ہیں تو سینے پر، وضع علی صدری۔ صحیح بخاری کی روایت پر اگر آ رہے ہیں، یہاں باندھ رہے ہیں، خود بخود سینے پر جائے گا، خود بخود سینے پر جائے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت جو ابو داؤد اور نسائی والی روایت ہے، جو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث 727 اور 490 نمبر کی حدیث جو ہے، اس کے اندر ساعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ ہاتھ باندھے، پھر رکھنے کی جگہ وضع علی صدرہ، صحیح ابن خزیمہ کے مطابق۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ باندھنے کا اور رکھنے کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیث۔ 2 چیزیں جو ہیں، پیٹ پر ہاتھ باندھنا اور یعنی باندھنے کے بعد ہاتھ رکھنا، ناف کے نیچے رکھنا، تو ناف کے نیچے والی روایت تو بالکل کنڈم، ردی کے ٹوکری میں ڈالنے کے لائق ہے۔ محدثین باقاعدہ لکھتے ہیں جملہ، ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، کہیں بھی جو ہے ذخیرہ حدیث کے اندر صحیح طور پر یہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا، پیٹ پر جو ہے اور سینے پر جو صحیح ابن خزیمہ والی روایت ہے، اس پر اگر کلام کر رہے ہیں، اس پر بھی کلام ہے، دونوں روایتوں پر کلام ہے، لیکن ابو داؤد والی روایت جو ہے، اس روایت کے اندر یعنی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے، اس روایت کے اندر 2 کمزور راوی ہیں، ایک ضعیف ہے، دوسرے مجہول ہیں۔ اور سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت، اس میں بھی کچھ کلام ہے، لیکن اس روایت سے کم کلام ہے اس میں۔ اب ایک آدمی 2 چیز خرید رہا ہے، ایک میں تھوڑا عیب ہے، ایک میں مکمل عیب ہے، تو کس کو لے گا؟ وہ جو تھوڑا سا نشان لگا ہوا ہے اس کو لے گا۔ اس نشان کی تائید کہاں سے ہو رہی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت سے، کتاب الاذان والی حدیث 740 نمبر کی حدیث دیکھیے آپ، تو اس کی تائید مل جا رہی ہے، جب ہاتھ آپ یہاں باندھیں گے، یہاں اس طریقے سے خود بخود سینے پر چلا جائے گا، تو اس سے تقویت مل جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھنے کے بعد سینے پر رکھتے تھے، ہمیں بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھنا اور رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے ہمارے بھائی جو اپنی نماز کو نبی کے طریقے پر ادا نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ان حدیثوں کے ذریعے اپنے نماز کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تعصب کی عینک اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں اپنی نماز کو درست کرنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔